اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ ثم الصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. موضوع جیسا کہ آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ حقیقت امامت، اور اگر امامت کو دیکھا جائے تو احادیث اہل بیت رسول کے مطابق حقیقت امامت تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. اگر حقیقت امامت تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا تو پھر ہم یہاں پہ کیا گفتگو کریں اس موضوع کے عنوان کے تحت. تو ہم کو یہ دیکھنا کہ امامت کی جو تصویر، جو شکل و شمائل، جو صورت، جو نقوش، جو خد و خال ہم تک پہنچے وہ کیا ہیں. ورنہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ امامت الامام بحیث النجم من اید المتناولین، امام کی مثال ایسی ہے کہ تم زمین پہ کھڑے ہو کر جس طرح سے ستاروں کو دیکھتے ہو، اور زمین پہ جب کھڑے ہوتے ہو تمہارے ہاتھ ستاروں تک نہیں پہنچ سکتے، تو امام اس مقام پر ہے، تم اس مقام پر ہو. دو چیزیں ہیں یہاں پر، دو چیزیں. یہ جو آپ سے کہا جاتا ہے کہ امام کو آپ نے نہ جانے کہاں جا کر رکھ دیا ہے، اور امام کو آپ نے پتہ نہیں کہاں پہنچا دیا ہے، امام کو آپ نے بہت ضرورت سے زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کر دیا. سرکار ہم نے پیش نہیں کیا، خدا نے امام کو امامت اس طرح سے دی ہے. 8واں امام اس طرح سے گفتگو فرما بحیث النجم من اید المتناولین. ابو ہاشم جعفری کے دل میں خیال آیا، امام علی نقی علیہ السلام کا ایک معجزہ دیکھ کر سامنے محفل میں تشریف فرما تھے، اور ابو ہاشم جعفری جعفر طیار کی اولاد سے ہیں اور 3 اماموں کے شاگرد ہیں، یا اگر میں کہوں 2 اماموں کے شاگرد ہیں، امام عسکری علیہ السلام و امام علی نقی علیہ السلام کے شاگرد ہیں. امام کے سامنے تشریف فرما تھے، موجود تھے خدمت امام میں. ایک امام کی فضیلت کو دیکھا، امام ہادی کی، 10ویں امام کی. دل میں خیال آیا کہ کیا فضیلت ہے ہمارے ائمہ کی. دل میں خیال آیا، ایک دفعہ امام ہادی نے رخ کیا، کہا جو ہماری فضیلتیں چھپی ہوئی ہیں وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں کہ تم سمجھ سکو. تو لہٰذا یہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ حقیقت امامت تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا سوائے خالق امام کے یا صاحب امامت کے. اب جو بھی فضیلتیں ملیں گی وہ اس عنوان سے ملیں گی کہ کون امامت میں کتنا فنا ہے. اگر کسی کا ظرف سلمان ابوذر جتنا ہے، سلمان ابوذر ہے. اگر کوئی بلال حبشی جتنا ہے تو وہ اس مرحلے پر ہے. کوئی جناب فضہ ہے، کوئی ام ایمن ہے، کوئی جابر بن عبداللہ انصاری ہے. اور ایک دفعہ معراج فنائے امامت ابو الفضل عباس. یہاں لہذا یہ جو فضیلت محیر العقول ہے تو آپ امامت کو تو چھوڑ دیجئے. جو فنا ہے ذات امام میں ابو الفضل عباس، کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ ابو الفضل عباس کی زیارتوں کے عنوان سے، اور مولا عباس کے سلسلے میں جو حدیثیں آئی ہیں ان کو سامنے رکھ کر. تو وہاں پر کہا جا رہا ہے حق کو نہیں سمجھ سکتے ہمارے چچا عباس کے. ابن رسول اللہ نہ امام ہے نہ پنجتن میں. کیوں؟ کہا کہ ان کا مرحلہ فنا امامت میں جس طرح سے مرتبہ ہے تم اس فنا کو نہیں سمجھ سکتے. تو لہٰذا پہلے تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہے. اب جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سینکڑوں دفعہ، ہزاروں دفعہ شاید آپ سن چکے ہوں مختلف علماء خطبہ سے، لیکن بہرحال بڑی بہترین اور بڑی عمدہ اور بڑی واضح واشگاف انداز میں امامت کو بیان کر رہی ہے. اور 8ویں امام کا خطبہ انشاءاللہ آپ لوگ
چوتھی اور پانچویں مجلس میں جو ہمارے برادر محترم اور صدیق ارجمن قبلہ مولانا صادقی صاحب تشریف لائیں گے، تو جو پیغام مجھ تک پہنچا ہے وہ یہ کہ وہ 8ویں امام کے خطبے پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن میں اس کے ایک آج جملے آپ کے سامنے ذکر کر دوں گا. اور پھر آج جو ہے جو مجھے حکم دیا گیا ہے وہ یہ کہ امام صادق علیہ السلام کا جو خطبہ ہے امامت کے بارے میں، اس کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ اپنی اس گفتگو کو جوڑ سکوں اور اس خطبے کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کر سکوں. تو امامت کے سلسلے میں، اور جیسا کہ 8ویں امام نے اس آیت کے ذیل میں فرمایا، پروردگار عالم نے جو آیت نازل کی قرآن میں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے ہر ظالم کی امامت کو باطل قرار دیا اسی آیت کے ذریعے. ظلم کو دیکھ کر اس پہ پردہ ڈال کے کسی کو آپ تخت پہ نہیں بٹھا سکتے. ظلم اگر وجود میں نظر آ گیا کوئی ممبر امامت پر نہیں بیٹھ سکتا. یہ میرا اور آپ کا فیصلہ نہیں. 8ویں امام فرمانے خداوند تبارک و تعالی نے باطل اور رد اور مردود قرار دیا ہر ظالم کی امامت کو. اس آیت کی روشنی میں امام نے فرمایا. دیکھیے ایک دفعہ آپ ہون دستے میں، مجھے نہیں پتا اردو میں کیا کہتے ہیں جو کوٹتے ہیں، ہون دستہ، اس میں آپ کوٹتے ہیں، ناریل کو تیل نکلتا ہے. ایک دفعہ آپ ڈالتے ہیں اس ناریل کو کسی مشین میں تو تیل نکلتا ہے. ایک دفعہ کسی ترقی یافتہ ملک سے مشین آتی، کہتے سرکار یہ ناریل اس میں ڈالیں گے خشک کھوپرا، ایسا تیل نکالے گا کہ اب اس میں کچھ بچے گا نہیں، ناریل بالکل کچھ نہیں بچے گا. تو قرآن کی آیت کا یہی حال ہے، لیکن ایک فرق کے ساتھ. وہ یہ کہ ایک دفعہ زبان اور روح مبارک سے امام کی تشریح ادا ہو رہی ہے، تو وہاں سے جو معانی نکل کر آئیں گے اس کی مثال ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کھوپرے کو ہاتھ سے دبا کر تیل نکالنا، کتنا نکلے گا؟ کچھ نہیں نکلے. لیکن فرق یہ ہے اس مثال میں اور امام کی زبان مبارک سے جو آیت کی تفسیر ادا ہوگی کہ کبھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ آیت میں مطلب ختم ہو جائے. امامت کہتی ہے تمہارے ظرف میں کتنی گنجائش ہے بتاؤ، ہم ڈالیں گے اونڈے لیں گے. لہٰذا فرمایا اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن. ترجمہ میرے خیال سے سب کو پتا ہے، بچوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. حبیب اس وقت کو یاد کرو جو مبتلا کیا، امتحان میں ڈالا. ابراہیم کو کس نے؟ پروردگار عالم نے. ربہ، ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو امتحان میں ڈالا. فاتمہن، ابراہیم نے امتحانات میں کامیاب نہیں ہوئے، اتمہن، پائے تکمیل تک پہنچایا. جب خدا خوب توجہ کیجیے گا، اتمہن تقریر کے آخر میں کام ہے ہمیں اس لفظ سے، بھول مت جائیے گا، یہ لفظ بڑے کام کا ہے. اس اتمہن کو اگر آپ سمجھ گئے تب سمجھ میں آئے گا حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار. یہ اتمہن اگر سمجھ میں آیا تو سمجھ میں آئے گا کہ شہنشاہ مملکت لافتہ ہے کون. سمجھ میں آئے گا کہ 8ویں امام اور 9ویں اور 10ویں اور 11ویں امام ہیں کون. اور اگر اتمہن سمجھ میں آ گیا تو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کا وہ آقا جو پردے غیب میں ہے، جس کے دسترخوان کی بھیک اٹھا اٹھا کر ہم روٹی کے ٹکڑے چن چن کر ریزہ کھا رہے ہیں اس کے دسترخوان کے، پھر اتمہن اس امام کی کیا فضیلت ہے. اتمہن پائے تکمیل تک پہنچا دیا. خدا نے فرمایا، اب دیکھیے ذرا سا برداشت کیجئے، خدا اذ ابتلی ابراہیم اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ نے ابراہیم کو امتحانات میں ڈالا، ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو امتحانات میں ڈالا. تو ابراہیم کا رب کون ہے؟ نوح کا رب کون ہے؟ موسیٰ کا رب کون ہے؟ عیسیٰ کا رب کون ہے؟ حضرت ختمی مرتبت کا رب کون ہے؟ سب کا رب ایک ہے. مسئلہ یہ خدا فرمانا چاہتا ہے دیکھو جو رب ابراہیم کے ساتھ جو اپنے معاملات کو برقرار رکھے ہوئے ہے، یہ مت سمجھ دینا کہ ہمارے امتحانات یہیں تک تھے. ابراہیم کے رب نے جو ابراہیم کی سطح کو دیکھ کر، ابراہیم کی منزلت کو دیکھ کر، پروردگار ابراہیم نے ابراہیم کو جن امتحانات میں ڈالا، ابراہیم نے پائے تکمیل تک پہنچایا. تو دیکھو یاد رکھنا ابراہیم وہ پیغمبر تھے کہ جن کے بعد سینکڑوں پیغمبر اور آئیں گے. تو سوچو اس پیغمبر کا وہ رب
جو سب سے آخر میں اپنے پیغمبر کو بھیجے، جس کے بعد کوئی پیغمبر نہ آئے، اس پیغمبر کو خدا نے کتنے امتحانات میں ڈالا ہوگا؟ وہ اتمہن، پائے تکمیل تک جو امتحانات کو پہنچایا حضرت ابراہیم نے، وہ سطح حضرت ابراہیم کی تھی، آخری سطح نہیں تھی، آخری سطح حضرت ابراہیم کی تھی۔ اس امتحان سے گزرنے کے باوجود سورہ والصافات کی آیت ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ ابراہیم کس مقام پر ہیں اور تسلسل برکت ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کس مقام پر ہے، تاکہ کچھ رتی برابر سمجھ میں آ جائے کہ سیدہ کے فرزند ہیں کون۔ لہذا ابراہیم اتمہن، جیسے ہی پائے تکمیل تک پہنچے امتحان، خدا نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں نے تمہیں لوگوں کے لیے امام بنایا۔ ابراہیم ومن ذریتی، میں 10 دفعہ عرض کر چکا ہوں، پھر سنیے اس کو۔ اگر میں آپ سے کہتا ہوں دیکھیے یہ میں نے آپ کے لیے کھانا رکھ دیا ہے، خوش ذائقہ اور لذیذ، باہر آپ کی اولادیں بھی بیٹھی ہیں، تو آپ کہیں گے کہ حضور یہ جو آپ نے مولانا صاحب کھانا رکھا ہے میرے لیے، خوش ذائقہ اور لذیذ، تر و تازہ، گرما گرم، خوش منظر، خوش ذائقہ، خوش طعم، معطر، کیا یہی کھانا میں اپنے بچوں کو بھی کھلا سکتا ہوں؟ آپ کہیں گے دیکھیے یہ شرائطیں بلا لیجئے، کیا یہی کھانا میں اپنے بچوں کو کھلا سکتا ہوں؟ اشارہ کروں گا نا میں، ایک دفعہ میں کہتا ہوں اور میرے بچے، اس کا مطلب ہے کہ طعام کی، غذا کی لذت، خوشبو، منظر اتنا دل فریب تھا کہ حضرت ابراہیم کو وقت نہیں ملا جملہ مکمل کرنے کا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، لفظ دیکھا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگار نے کہا لا ینال عہد الظالمین، دیکھو ظالمین تک ہمارا عہد نہیں پہنچے گا۔ خوب توجہ کیجئے گا، امامت ملی کس کو ہے؟ ابراہیم کو۔ کیا بھائی دیکھو ابراہیم تمہیں دے دی، اب بانٹتے رہنا جو اچھے بچے دکھیں۔ کہا تمہیں دی ہے، امتحانات میں ہم نے تم کو ڈالا ہے، 10 ایسے خطرناک امتحان کہ جو کسی نبی کو پیش نہیں آئے، اور اگر کسی نبی کو پیش بھی آئے تو وہ نبی ایک دفعہ مضطرب ہو گیا، پریشان ہو گیا، ایک دفعہ عجیب قلق کے مرحلے پر آیا، خوف کے مرحلے پر آ گئے انبیاء، جو حضرت ابراہیم والے امتحان تھے۔ تمام زحمتیں ابراہیم نے کی ہیں، اس کے باوجود امامت کو اپنی میراث نہیں بنا سکے، امامت رہی عہدہ الہی، اب یہ چلے گی مرضی الہی سے۔ لہذا جو بھی آ کر کہے گا سأل سائل بعذاب واقع، مانگا ایک سائل نے ہم سے عذاب جو عذاب واقع ہونا تھا۔ خدا کہتا ہے استغفار کر لو، نبی سے گفتگو کر لو، جس کو اٹھایا ہے غدیر کے میدان میں اس کے علم کا امتحان لے لو، اس سے فقہ کے مسائل پوچھ لو۔ کہا تم اس کے سامنے نہیں آئے، اس بندے کے سامنے آئے تو اس بندے کے معبود کے سامنے آئے۔ یہ اتمہن سرکار سمجھیے اس بات کو، انی جاعلک للناس اماما ومن ذریتی لا ینال عہد الظالمین۔ یہاں تک یہ بات ہو گئی، اور میں پوری کوشش کروں گا جلدی جلدی گفتگو کو ختم کروں۔ اب یہ چلیے آپ ذرا سورہ والصافات میں، سورہ والصافات میں پروردگار عالم نے کئی انبیاء کا ذکر کیا ہے، لیکن میں جناب نوح اور جناب ابراہیم کا ذکر کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ایک چھوٹی سی واو ہے، واو، اس واو نے بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے، اور یہ واو ہے قرآن کی، کسی خطیب مولانا امامے والے کی واو تو ہے نہیں، قرآن کی واو ہے صاحب۔ یہ واو ایسی ہے کہ اس نے وائے نکلوا دیے خطیبوں سے۔ خدا نے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح کا ذکر کیا۔ اب دیکھیے میں پھر بتا رہا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہوگا آخر میں سمیٹوں اس آیت میں یہ کہا، اب یہ آپ ذہن میں رکھیے، آ گیا تو اچھی بات ہے، نہیں آیا تو سرکار میں زیادہ ذمہ داری نہیں لے سکتا، اور نہ میرے پھیپڑوں میں اتنی طاقت ہے کہ دوبارہ آپ کو نتیجہ دیتے وقت دوبارہ سے وہ ساری آیتیں دہراؤں۔ لقد نادانا نوح فلنعم المجیبون، یقیناً نوح نے ہم کو پکارا اور ہم کتنا بہترین جواب دینے والے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے نوح کو نجات دی کرب عظیم سے، عظیم در سے، اور اس کے اہل کو، گھر والوں کو کرب سے نجات دی، تکلیفوں سے نجات دی۔ ہم نے پکارا نا ہم کو، ہم نے نجات دے دی۔
اور اس کے بعد فرمایا پروردگار عالم نے آیات کو حذف کرتے ہوئے ثم اغرقنا الآخرین، اور ہم نے ان لوگوں کو جو نوح کے مخالف تھے ڈبو دیا. تو بات سمجھ میں آ گئی. نوح نے ہم کو پکارا، لقد نادى نوح فلنعم المجیبون، بہترین جواب دینے والے ہیں. نوح نے ہم کو پکارا، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تمام ان کے دشمنوں کو ڈبو دیا. وَنَجَّيْنَاهُ أَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، کرب عظیم سے، عظیم درد سے ہم نے نجات دی نوح کو اور وہ جو کشتی میں سوار ہو چکے تھے ان کو. یہاں پر یہ بات ختم ہو گئی. إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. میں پوری دعا کر رہا ہوں کہ یہ آیتیں آپ کو یاد رہیں. ہم نے نوح کو بچایا، جو نوح کے ساتھ تھے ان کو بچایا، کشتی میں ان کو نجات دی، بقیہ جو کافر تھے ان کو ڈبو دیا. إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، نیک لوگوں کو ہم اسی طرح سے جزا دیتے ہیں. نوح کا امتحان تھا 950 برس قرآن کے مطابق. پروردگار یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک اور امتحان آیا، نوح کشتی بناؤ، فَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا. کشتی وہ ٹھوکا پیٹی جاری ہے. كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، کشتی بنا رہے ہیں صحرا میں. عجیب نادان انسان ہے. نوح کی قوم والے کہتے تھے. کئی برس تک یہ تمسخر بھی برداشت کیا. امتحان تھا، لیکن ایک امتحان کا مرحلہ آیا. خوب توجہ کیجئے کہ امتحان کا مرحلہ آیا جب خدا نے یہ کہا کہ نوح نے درد و رنج و تکلیف و عالم کے عالم میں ہم کو پکارا. فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. اب وہ وقت آیا، ہم نے کہا بس بہت تکلیفیں سہ لی تم نے، اب ہم تمہیں نجات دیں گے، تمہارے ساتھ جو ہیں ان کو بھی نجات دیں گے کشتی میں بٹھا کر، اور ثم اغرقنا الآخرین، جو تمہارے دشمن ہیں ان کو ڈبو دیں گے. نوح کا امتحان ختم ہو گیا. إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. نوح تم نے بہت صبر کیا، نیک لوگوں کو ہم اسی طرح سے صبر دیتے ہیں. ختم ہو گیا امتحان. خوب توجہ کیجیے گا، اتمہن کو سمجھیے تاکہ میں جلد از جلد آپ کو در سیدہ پر لا سکوں اور ان 2 شہزادوں کی عظمت سمجھ میں آئے، 11 اولادوں کی عظمت سمجھ میں آئے. کہاں ہیں سرکار؟ آپ ہمہ شما سے مقابلہ کرتے ہیں، اولاد سیدہ کا انبیاء مقابلہ نہیں کر پا رہے. فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ. ایک دفعہ ابراہیم نے دیکھا ستاروں کی طرف. قال پروردگار انی سقیم، میں بیمار ہوں. رک جائیے یہیں پر. چھٹے امام فرماتے ہیں کیا دیکھا ابراہیم نے؟ ستاروں کی طرف دیکھ کے بیماری کی کیا تو کیا؟ کہا کہ ابراہیم نے آسمان پر نور دیکھے جو ستاروں کی طرح چمک رہے تھے. پروردگار نور کس کا ہے؟ یہ نور کس کا ہے؟ جواب آیا یہ نور اولاد سیدہ کا نہیں ہے، یہ نور ہے سیدہ کی اولادوں کے سچے شیعوں کا. یہ چھٹے امام کی حدیث ہے. فقال انی سقیم، کہا میں بیمار ہوں. یہ اپنا رسول ہے، بیمار کیوں ہو گئے؟ فرمایا لما تحل بالحسین. میں نے جب شیعوں کا نور دیکھا اور اس کے بعد ابراہیم کو بتایا گیا کہ حسین پر یہ ظلم ہوں گے، ابراہیم اس رنج و درد و علم و مصائب کو برداشت نہ کر پائے اور کہا مجھ پر ایک بیماری، ایک تکلیف طاری ہو رہی ہے. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. اگلی آیت یہ سورہ والصافات کی، اور اس کے شیعوں میں سے تھا ابراہیم. کس کے شیعوں میں سے تھا؟ کہا جب نور شیعہ علی ابن ابی طالب دیکھا تو ابراہیم نے کہا کہ پروردگار اللہم اجعلنی من شیعۃ علی ابن ابی طالب، مجھے بھی علی ابن ابی طالب کے شیعوں میں سے قرار دے. یہ جو ابراہیم فرما رہے ہیں کہ مجھے علی کے شیعوں میں سے قرار دے، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ مولانا کے مرحلے پہ جو شیعہ ہیں، آپ کے اور میرے مرحلے پر جو شیعہ ہیں، اس سے مراد وہ ہے کہ جس کے عقیدے سے، عمل سے، قول سے، فعل سے، روح سے، سوچ سے، فکر سے، روح کی ہر باریکی سے علی بن ابی طالب راضی ہیں. لہذا جب امام سجاد سے آ کر اس نے کہا یبن رسول اللہ السلام علیکم یبن رسول اللہ جعلت فداک انا انی من شیعتک، میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں. امام سجاد نے ایک دفعہ اس کی طرف غور سے دیکھا. انت مثل ابراہیم، کیا تم ابراہیم کی طرح ہو؟ کہا یبن رسول اللہ کیا فرما رہا؟ میں کہا ابراہیم، کہا ہمارے شیعوں میں سے ابراہیم تھے. خوب توجہ کیجئے گا مولانا. یہ دیکھیے آپ جو بھی آیت فضیلت ہے وہ بس اہل بیت اہل بیت اہل بیت. سرکار میرا کیا قصور؟ ختمی مرتبہ جاتے جاتے قرآن کے ساتھ جس کو منسلک کر کے گئے کوئی اور ہو تو بتائیے. جب تمام کی تمام قرآن کی آیات کو
پوری کی پورے قرآن جیسی کتاب کو ختمی مرتبہ رسول خدا اہل بیت سے منسلک کر کے چلے گئے اور کبھی نہ چھوٹیں گے. قیامت میں مجھ سے آ کر ملیں گے حوض کوثر پر. اور اس کے بعد فرمایا کہ آل محمد کی فضائل کی کتاب ہی قرآن ہے. لہٰذا یہ جو یہاں تک آیت آئی اور پھر اس کے بعد فرمایا پروردگار عالم نے کہ جب حضرت ابراہیم نے بت توڑ دیے. یہ سب آیتوں کے اندر چھوٹی چھوٹی سورہ والصافات چھوٹی چھوٹی مختصر آیتوں میں یہ ذکر موجود ہے. اس کے بعد آئے اور فَأَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ بت توڑ دیے سارے. جب بت توڑ دیے تو لوگوں نے کون ہے کہا کہ سورہ والصافات نہیں قرآن کے دوسرے مقام پر ہے کہ ایک جوان ہے فتن اور اس کا نام ہے ابراہیم. اچھا ٹھیک ہے. اب کیا کیا قرآن نے عجیب الفاظ استعمال کیے فَبْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ. دیکھو ایسا کرو بہت یہ نوجوان بہت بے ادب اور بدتمیز ہے, اس نے ہمارے خداؤں کو توڑا تو ایک عمارت بناؤ اور جہنم میں اس کو جھونک دو. اس سے یہ نکل کر آتا ہے کہ جو آگ جلائی گئی تھی وہ 100-200 من لکڑیاں نہیں تھیں بلکہ ایک عمارت کی طرح بلند ہو چکی تھیں اور اتنی دہتی ہوئی آگ تھی کہ قرآن مجید نے گویا جہنم کا سما پیش کر رہی تھی. فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ. پروردگار فرما رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو جو جہنم ہماری ہے. جہیم کئی منزلہ لکڑیاں 5-6 منزلہ عمارت کے برابر ہو گئی. اللہ جانے کتنا. بہرحال قرآن نے کہا کہ ایک عمارت بنائے فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ. پروردگار نے آپ کے سامنے نجات دی اور پروردگار نے ایک لفظ جو نوح کے سلسلے میں استعمال نہیں کیا ابراہیم کے سلسلے میں استعمال کیا. فرق کو سمجھیے انبیاء کی نبوت کا قرآن کے ذریعے. نوح کے سلسلے میں کیا کہا ہم نے نجات دے دی اور نوح کے دشمنوں کو ڈبو دیا اور پہاڑ کوہ جودی پر کشتی آ کر رک گئی. ثم اغرقنا الاخرین دشمنوں کو ڈبو دیا. یہاں تک بات ختم ہو گئی, امتحان ختم ہو گیا. ابراہیم کے سلسلے میں کیا فرمایا ہم نے ابراہیم کو نجات دی اور اس کے بعد جو جناب ابراہیم کے بارے میں فرمایا وَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ اور ہم الاسفلین اور ہم نے جو ابراہیم کے دشمن تھے ان کو گھٹیا لوگوں میں سے قرار دیا. پروردگار گھٹیا لوگوں میں سے قرار دے دیا تو ابراہیم کو کتنی رکعتوں کا ثواب ملا, کتنے روپوں کا فائدہ ہوا. پروردگار فرمائے گا دیکھو ابراہیم اور نسل ابراہیم کی آیتوں کو جوڑ کر سمجھو کہ گھٹیا کا مطلب ہے کیا. جعلناہم ہم نے ان کو قرار دیا الاسفلین گھٹیا قرار دیا. اب بات آگے بڑھی اور اس کے بعد جب حضرت ابراہیم نے کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں. جہنم سے جب نجات پائی, کون سی جہنم, نعوذ باللہ وہ جہنم نہیں جو وہ کہہ رہے تھے جہیم, بہت بڑی آگ تیار کی. جب اسے نجات ملی کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں. ابھی امتحان ختم نہیں ہوئے. نوح کا امتحان تھا, طوفان آیا, طوفان بیٹھ گیا, کشتی میں سب بیٹھ گئے, سکون سے منزل تک پہنچ گئے, دشمن ڈوب گئے, تمام کے تمام لوگ جو نوح کے ساتھ تھے سکون کے مرحلے پر آ گئے. ابراہیم کو آگ سے نجات دی گئی. ابھی ابراہیم کے امتحانات ختم نہیں ہوئے. پروردگار کہہ رہا ابھی آگے امتحان باقی ہیں. تو اب آپ سمجھے کہ نوح کی عظمت کو قرآن سے سمجھیے, نوح کی عظمت کو رکھیے ابراہیم کی عظمت کے مقابلے میں. ابراہیم آپ کو عرش الہی پر نظر آئیں گے, یہ جہنم کی آگ سے جو ان کے مطابق نجات پائی. انی ذاہب الی ربی سیہدین میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں, میرا رب میری ہدایت کرے گا. اور اس کے بعد فرمایا پروردگار مجھے ایک جوان حلیم, ایک بہترین حب لی من الصالحین, مجھے نیک لوگوں میں سے ایک اولاد عطا فرما. فبشرناہ ہم نے ابراہیم کو خوشخبری دی بغلام حلیم کہ ایک حلیم بردبار بہت صبر کے مرحلے پر ہوگا, وہ بچہ ہم تمہیں عطا فرمائیں گے. اور اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے وہ تمام آیتیں کہ جو ذبح حضرت اسماعیل سے متعلق ہیں, پروردگار نے وہاں پر کیا فرمایا. آیت آپ کو سب کو یاد ہے لیکن میں نہیں پڑھوں تو رب نہیں پیدا ہو سکے گا. فلما استوى وتله للجبین, بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى, تم اپنی رائے بتاؤ کہ تمہارے خیال میں کیا ہونا چاہیے. اگر بیٹا کہتے کہ بابا جان دیکھیے ذبح مت کیجیے, ابراہیم آپ کی کتنی عزت رہ جائے گی خدا کے سامنے. اتنا سبھی شائبہ ہوتا کہ بیٹا کہے گا بابا میں تو بھاگ جاؤں گا گھر سے. تو حیثیت کیا رہتی ابراہیم کی, نوح کے مرحلے پر آ جاتے,
پروردگار بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو فضل ابراہیم کہاں تک جائے گا. کوئی یہ نہ کہ حضرت نوح کی توہین کر دی. بھائی بیٹا ڈوب گیا نا, بیٹا ڈوب گیا, ساتھ نہیں دیا باپ کا. تو حضرت ابراہیم نوح کے واقعات کو دیکھ چکے ہیں بقول مفسرین کے. بیٹا تم بتاؤ تمہارا کیا کہنا ہے؟ اچھا کیوں پوچھا ابراہیم نے؟ کیونکہ یقین ہے کہ میں پیغمبر, جو مقام ہے عبودیت کا خدا سے میں نے مانگا ہے کیا؟ غلام حلیم, ایک ایسا لڑکا جو صبر کے بلند ترین مرحلے پر ہو. اور فبشرنا ہو, ہم نے خوشخبری دی ابراہیم کو کہ ابراہیم غلام حلیم دے دیا. تو ابراہیم نے جو پوچھا ہے اسماعیل سے کہ بیٹا ذبح کر دوں, کیا خیال ہے؟ یہ باپ اور بیٹے کے رشتے پر بھروسہ کر کے نہیں پوچھ رہے, یہ خدا کے وعدے پر بھروسہ کر کے پوچھ رہے ہیں. سمجھ میں آیا آپ کے؟ رب حبلی من الصالحین, پروردگار نیک بچہ دے. اب نیکی آپ کہتے ہیں میرا مولانا بیٹا نیک ہے, نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, لیکن مولانا ایک برائی ہے, غیبت کرتا ہے, ویسے ہے نیک. یہ سب اچھائی ہیں, نماز نہیں پڑھتا, یہ سب اچھائی ہیں, روزہ نہیں رکھتا, فلاں کام کرتا ہے, موسیقی سن لیتا ہے, کبھی کبھی سینما چلا جاتا ہے. مولانا بقیہ کوئی بری عادت نہیں, بس یہ دعا کیجیے. تو نیکی ایک عمومی لحاظ سے ہوتی ہے. ایک نیکی ابراہیم مانگ رہے ہیں خدا سے. خدا نے کہا فبشرناہ بغلام حلیم, ہم نے صبر, بردباری, شکیبائی, پیشنس, ٹالرنس کے مرحلے پر جو تھا بیٹا وہ عطا کیا. تو یہ مت سمجھیے کہ ابراہیم جانتے ہیں کہ خدا نے کہا بیٹا ایسا ہے. یہ ہے صلاحیت اسماعیل کی 13 اور 14 برس کا, کہ جو ابراہیم کہہ رہے ہیں بیٹا کیا کریں, یہ وعدہ الہی پر بھروسہ کر کے انجام دے رہے ہیں. اگر سید الشہداء, سید شباب اہل الجنہ, ریحانۃ الرسول, قرۃ عین البتول, اگر قاسم سے پوچھیں بیٹا یہ بتاؤ موت کیسی ہے تمہاری نظر میں, قاسم کا چچا جان بہت ڈر لگتا ہے, کچھ ہو سکتا ہے کہ پھوپھیوں کے خیمے میں چھپ جاؤں, مجھے بچا لیجئے. چچا جان دیکھیے یتیم ہوں, آپ کو آپ کے بھائی حسن مشتبہ کا واسطہ, میں خدمت کروں گا پھوپھیوں کی. کس بنیاد پر پوچھا؟ اگر قاسم کوئی نامناسب جواب دے دیتے, کس بھروسے پر پوچھا؟ یہ چچا بھتیجے سے نہیں پوچھ رہا, یہ نسل ابراہیم کی برکت کی تجلی ہے. مہمان آئے ہوئے تھے آپ کے گھر میں, اہلیہ نے دیکھا کہ آپ غائب گھر سے, کہا کہاں چلے گئے بھائی والد تمہارے؟ والد جواب دیں کہ بازار سے خاطر تواضع کا سامان لینے گیا تھا. تو اہلیہ کہیں گی کہ بیٹا تو تھا, کبھی بیٹے کے منہ کون لگے, جواب دے دیتا, نہیں پوچھا. مہمانوں کے سامنے عزت چلی جاتی. کس بھروسے پہ مولا نے پوچھا 13 برس کے بچے سے؟ 13 برس. یہ وعدہ الہی پہ یقین ہے کہ یہ معمولی, یہ بھتیجا نہیں ہے میرا, یہ خون حسن مشتبہ کی تجلی ہے. بیٹا بتاؤ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ خوب سمجھیے گا توجہ کے ساتھ. اور یہ سلسلہ شروع سے آخر تک چلا ہے. ایک وہ 10 برس کا بچہ کھڑا ہو رہا ہے پورے قریش کے چچاؤں کے سامنے, ایکم یوازرنی علی ھذا من یوازرنی, دیکھو جو تم میں سے میری مدد کرے گا دعوت ذو العشیرہ آج کے دن مدد کا وعدہ کرے گا, فہو خلیفتی ووصی ووارثی وقاضی دینی ومنجز عدتی, میرے وعدوں کو وہی پورا کرے گا, میرے قرضے کو وہی ادا کرے گا, میرا جانشین ہوگا, میرا خلیفہ ہوگا, میرے بعد وارث ہوگا. یا رسول اللہ آپ کے پاس ہے کیا؟ خوب توجہ کی, کوئی دولت نہیں ہے آپ کے پاس, وعدے آپ نے کسی سے کیے, یہ فرمانا کیا چاہ رہے ہیں؟ تو کون کھڑا ہوا؟ قاسم ابن الحسن کا دادا.
علی مرتضیٰ کہا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا. کیا مطلب میں آپ کی مدد کروں گا؟ اب آپ سمجھ گئے نہ میں آپ کو تھکاؤں نہ اپنا وقت ضائع کروں، لہٰذا چلیے ابھی پہلے جد بزرگوار امیر المومنین کے ابراہیم کو ہم گفتگو کرنے پھر پہنچیں گے جناب امیر المومنین تک. تو کہا کہ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں تیار ہو گئے کہ خدا. اب فخر رازی نے جو روایت لکھی ہے وہی روایت ہے جو آپ علماء سے سنتے ہیں بنی ہاشم کے شہزادوں کی شہادت کے سلسلے میں، پوری وہی روایت لکھی ہے کہ جو ہمارے علماء رب دیتے ہیں ابراہیم اور اسماعیل کے واقعے سے، ذبح اسماعیل کے، شہزادہ علی اکبر، شہزادہ علی اصغر، مولا عباس، ان ہستیوں کی شہادت کے سلسلے کو تسلسل کو جو جوڑتے ہیں وہ پورے واقعات جناب فخر رازی نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے عاشورے کے مصائب کے عنوان سے نہیں لکھے، لیکن بہرحال ابراہیم نے کیا کیا، پٹی کیسے باندھو، رسی باندھو ہاتھوں پہ بیٹا. اور ایک عجیب مظلومیت کا سما ہے واقعاً 85-90 برس کے بوڑھے باپ سے کہا جائے کہ 13-14 برس کا وہ بیٹا کہ جو انتہائی خوبصورت نورانی تقوی کی تصویر دعاؤں کے بعد ملا، اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو. تو آپ سرکار یہ سمجھیے اس بات کو، اور اس روایت کو جب تک آپ نہیں پڑھیں گے آپ کی سمجھ میں سید الشہداء کی فضیلت اپنے ہاتھوں سے میدان میں بھیج رہے ہیں بچوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتے. لہٰذا آئے فلما اسلم، جب دونوں باپ بیٹے خدا کی راہ میں تیار ہو گئے کہ پروردگار تیرے حکم کے آگے ہمارا سر جھک گیا، بیٹا ذبح کے لیے تیار، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار. اسلم وتلہ للجبین، ابراہیم نے یوں بالکل تلہ للجبین پیشانی کے بل رکھ دیا اسماعیل کے سر کو چٹان پر. 3 یا 4 وصیتیں کی ہیں اسماعیل نے، بابا یہ کیجئے، بابا یہ کیجئے، یہ کیجئے. اور دیکھیے میں اب نہیں بتا سکتا مصائب کی منزل ہے وہ، لیکن بہرحال باپ بیٹے کافی دیر تک گریہ کیا ہے باپ بیٹوں نے. فخر رازی کی روایت کے مطابق جب دونوں باپ بیٹے تیار ہو گئے سر جھکا کر خدا کی بارگاہ میں رسم عبودیت کو بجا لانے کے لیے اور چھری پھیرنے کے لیے ابراہیم تیار ہو گئے، تو اگلی آیت جواب ہے اس کا. لیکن یہاں پہ میں روکوں گا آپ کو. میں آپ سے کہتا ہوں جب آپ میرے گھر میں آئیں گے میں آپ کو چائے پلا دوں گا، جب آپ میرے گھر میں آئیں گے تو نماز پڑھ لیجیے گا. یعنی آپ کا آنا جڑا ہوا ہے، منسلک ہے میرے گھر میں نماز پڑھنے سے، آپ کا آنا جڑا ہوا ہے میرے گھر میں چائے پینے سے. لیکن میں یہ کہوں جب آپ میرے گھر میں آئیں گے تو اور میں آپ کو چائے پلاؤں گا، یہ ادبی لحاظ سے مناسب جملہ نہیں ہے، غلط ہے. یہی کام خدا نے اس آیت میں کیا ہے، لیکن قرآن ہے، قرآن کو مت کہو کہ غلط ہے، غلط اپنے کو کہو. فکر کو پہلے سے تیار مت کیجئے، نہ فرزندان زہرا کے سلسلے میں نہ زہرا کے بیٹوں کی قربانی کے سلسلے میں. ہم سمجھتے ہیں کربلا یوں تھی، امام سے پوچھو کربلا کیا تھی. خدا نے فرمایا جب دونوں باپ بیٹے جھک گئے خدا کی بارگاہ میں اور پیشانی کو رکھ دیا گیا اسماعیل کی چٹان پر، پتھر پر، یہ میں پتھر کا اضافہ اپنی طرف سے کر رہا ہوں. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، اور ہم پکارے. پروردگار اور کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہے وہ واو جس نے ممبر والوں کی وائے نکالی ہے. اور یہ واو جہاں تک میں دیکھ سکا 3 مقامات پر آئی ہے صرف ایسی واو. ایک اصحاب کہف کے قصے میں، اور بقیہ جو 2 واو ہیں دونوں یہی والی واو حضرت ابراہیم کے سلسلے میں آئی ہیں. ایک جب پروردگار نے کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اور ہم نے ابراہیم کو زمین اور آسمان کے چھپے ہوئے اسباب، چھپے ہوئی طاقت، چھپے ہوئے ملک و ملکوت دکھائے، اور تاکہ وہ یقین والوں میں سے ہو جائیں، اور تاکہ وہ بھائی ابراہیم کو آسمان و زمین کی غیبی پہلو دکھائے تاکہ وہ یقین والوں میں سے ہو جائیں. خدا نے فرمایا اور تاکہ، تو پروردگار جو ملکوت زمین و آسمان دکھائے تو نے، تو فرما دیتا کہ یقین والوں میں سے ہو جائے. جواب آئے گا دیکھو جو لفظ جو حقیقت عربی زبان میں سموئی جا سکتی تھی وہ بتا دی. کچھ ایسے راز ہیں واؤ سے پہلے کے یا ہم سمجھتے ہیں یا ابراہیم. خوب سمجھ میں آیا آپ کے؟ یہاں پر چلیے، جب ابراہیم نے لٹا دیا اور ہم نے آواز دی نادینا ہو یا ابراہیم، اور ہم نے کہا اے ابراہیم، تو پروردگار اس سے پہلے کیا ہوا؟
اس واو سے پہلے کیا ہوا جس کے بعد یہ واو آئی؟ مفسرین فرماتے ہیں اس واو سے پہلے کے جو مناظر تھے عربی زبان کے الفاظ اس کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، یا اتنے دلخراش مناظر تھے، یا ایسے عجیب راز تھے کہ جو پروردگار نازل نہیں کر سکتا تھا۔ خوب توجہ کیا آپ نے اس بات پہ۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم نے فرمایا کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب سچا کر دکھایا، ان ھذا لہو البلاء المبین، دیکھو یہ بڑا کھلا امتحان تھا، کذالک نجزی المحسنین، ہم نیک لوگوں کو اسی طرح سے جزا دیتے ہیں۔ چھری نہیں چلی، ابراہیم صحیح و سالم رہے، کہا کہ کھلا امتحان تھا، کھلا امتحان تھا، یاد رکھیں گے اس جملے کو۔ اس کے بعد فرمایا پروردگار عالم نے کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے فدیہ دے دیا ایک ذبح عظیم کی وجہ سے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا پروردگار عالم نے کہ اس ابراہیم کو اسماعیل ملے، اسماعیل کے بعد اسحاق ملے، وبارکنا، ہم نے برکت دی کس پر؟ اسحاق جو دیا، اسحاق کو برکت دی، اور اسحاق کے ساتھ ساتھ ابراہیم کو برکت دی، وذریتہما، اور ان دونوں کی ذریت کو بھی برکت دی، فمنہم محسن، ان کی ذریت میں سے، ابراہیم اور اسحاق کی ذریت اور نسل میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو محسن ہیں، مرحلہ احسان پر ہیں، اور ان میں سے کچھ ہیں ظالم لنفسہ مبین، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنی ذات پر ظلم کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں پر نوح اور ابراہیم کے امتحان کے فرق کو سمجھیے، نسل نوح کو سمجھیے، نسل ابراہیم کو سمجھیے، برکت جو ابراہیم کی نسل پر آئی اس کو سمجھیے، تاکہ حقیقت امامت تو خاک سمجھ میں آئے گی، شاید امام کے قدموں کی گرد کی منزلت سمجھ میں آ جائے۔ جب کشتی چلی، دشمن ڈوب گئے، امتحان ختم ہو گیا، ابراہیم کو 10 امتحان دیے، آگ سے بچ کے نکلے، امتحان ختم نہیں ہوئے، ایک اگلا امتحان آیا، اس اگلے امتحان کے بعد ایک اور امتحان، پھر اس کے بعد ایک اور امتحان، اسماعیل ذبح ہوئے، پروردگار عالم نے نوح کے سلسلے میں آیات کے سلسلے کو ختم کر دیا، ابراہیم نے 10 امتحان دیے، اس کے بعد آیات کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، فرمایا ہم نے برکت دی ابراہیم پر، ہم نے برکت دی اسحاق کو، ہم نے برکت دی ان دونوں کی نسل کو، ہم نے برکت دی نسل ابراہیم کو۔ ان کی نسل میں سے 2 طرح کے لوگ ہیں، کچھ ایسے ہیں جو احسان کے مرحلے پر ہیں، محسن ہیں، نیک ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ظالم ہیں۔ تو اب یہ بات سمجھ میں آ گئی، جب تک نسل ابراہیم کا تسلسل رہے گا، ڈھونڈو برکت خدا کہاں پر ہے۔ وہ نوح تھے، برکت وہاں سے آگے اس انداز سے نہ چلی، یہ ابراہیم کی نسل، خدا فرما وبارکنا۔ لہذا اب آپ کی سمجھ میں آیا جو آپ پڑھتے ہیں یہ کہاں سے پڑھتے ہیں؟ نماز جنازہ میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وترحم علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد کما صلیت وبارکت وترحمت۔ پروردگار جس طرح سے آل ابراہیم کو عطا کیا اسی طرح سے آل محمد کو عطا کر۔ یہ ابراہیم کا تعلق آل محمد کے ساتھ کیا ہے؟ آل محمد کا تعلق تو آدم کے ساتھ بھی ہے، آل محمد کا تعلق اسحاق اور اسماعیل کے ساتھ بھی ہے، یونس اور یعقوب کے ساتھ بھی ہے۔ تو جواب آئے گا جو برکت وجود ابراہیم کو ہم نے دی تھی وہ اگر ڈھونڈنی ہے تو نسل ابراہیم میں آؤ۔ نسل ابراہیم کہاں پر ملے گی؟ نسل ابراہیم ملے گی اسماعیل کے تسلسل سے۔ اب یہاں تک اگر آپ آ گئے تو یہ جو ایک تسلسل ہے، جو میں نے ایک تو واو کا وعدہ کیا تھا آپ سے وہ بتا دی کہ یہ واو بڑی عجیب واو ہے، اور دوسری یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی آیت میں نے کیوں پڑھی۔ 10 امتحان دیے، یہ ایک امتحان آپ نے کسی حد تک سمجھ لیا۔ ایک چھوٹا سا دوسرا امتحان، ابراہیم دیکھو اپنی بیوی کا ہاتھ تھامو اور اپنے 6-7 مہینے کے بچے اسماعیل کا چھوڑ کے آ جاؤ۔ کہاں پر؟ نخلستان ہے، کنواں بھی ہے، کھجوریں بھی ہیں، جو جوار چنا گندم گنا ہے، سب وہاں سے ہاجرہ کھاتی رہیں گی اور شیر دیتی رہیں گی، رضاعت کرتی رہیں گی اپنے بیٹے، تمہارے بیٹے اسماعیل کی، تو چھوڑ کے آ جاؤ۔ ابراہیم نے کہا پروردگار ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، پروردگار بے آب ہو گیا چٹیل میدان پہ، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ نماز کو قائم کر سکیں۔ پروردگار فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں میں سے بعض کے دل کو قرار دے جو میری اولاد کی طرف لگ کے ہیں۔ اب میں چھٹے امام سے مدد لیتا ہوں،
ایک صحابہ ہے چھٹے امام کے پاس، گفتگو کی لمبی چوڑی طویل گفتگو ہے، اور اس کے بعد کہا کہ ابن رسول اللہ جو حج پہ جاتا ہے، قرآن میں خدا نے کہا ہے کہ حج پہ جاتا ہے امن و امان کے ساتھ جاتا ہے، امن و امان کے ساتھ واپس آتا ہے۔ چھٹے امام نے پوچھا کہ آج تک تم نے دیکھا ہے کہ وہ مکے کے ارادے سے نکلا ہو گھر سے، اپنے ڈاکو نے لوٹا نہ ہو؟ کہا کہ جی۔ کہا کہ سب کے سب قافلے والے ہلاک ہو گئے ہوں؟ جی۔ کہا کبھی ایسا ہوتا ہے بعض ہلاک ہو جاتے ہیں؟ جی۔ کبھی قافلے کا پورا سامان لٹ جاتا ہے؟ جی۔ کبھی تھوڑا سا لٹتا ہے؟ جی۔ یہ جاتے میں ہوتا ہے۔ اچھا آتے میں سب چلے گئے سکون سے، سب واپس آ جاتے ہیں؟ واپسی میں ڈاکو لوٹ لیتے ہیں؟ کہا ہوا تو ہے۔ کہا پھر یہ آیت جو تم پڑھ رہے ہو کہ خدا کہہ رہے خانہ کعبہ کی طرف آؤ، آتے میں بھی امن و امان، جاتے میں بھی امن و امان، یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیے آل محمد کو زیادہ منطق فلسفہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ الفاظ سمجھ لو آل محمد کے علم کے مطابق، تو بعد میں پہنچنا جو واضح لفظ ہے نا، تم اس میں آل محمد کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہوں گے مفسر آپ اپنے گھر کے، چھٹے امام کے سامنے بیٹھے ہیں یہاں پر، لہذا جب آئے اب وہ صاحب سر پٹائے کہ مسئلہ پھر آپ فرمائیے۔ میں کہوں ایک جملہ کہ حضور پہلے ہی کہہ دیتے کہ آپ فرمائیے۔ آل محمد کے سامنے آ کر آپ بالکل اپنی آبا قبا کو سمیٹ کے بیٹھیے۔ فرمایا کیا ہے یہ؟ کہا کہ من عرف حقنا، یہ ان کے بارے میں ہے کہ جو ہمارے حق کی معرفت رکھ کر مکے جائے۔ یا اپنا رسول اللہ ایک اعتراض تو باقی ہے، جو آپ کے حق کی معرفت رکھ کے جاتا ہے صحیح و سالم مکے پہنچ جاتا ہے، جو آپ کا چاہنے والا ہے سچا وہ واپس آ جاتا ہے؟ نہیں، وہ بھی مر جاتا ہے، ڈاکو اس کو بھی لوٹ لیتے ہیں۔ کہا یہ امن و امان والے آمینین، یہ امن و امان والا لفظ یہ اس مکے کے سفر کے بارے میں ہے ہی نہیں۔ فرمایا من عرف حقنا، جو ہمارے حق کی معرفت رکھ کر مکے جائے گا حج اس کا قبول ہوگا۔ اور امن و امان یہ اپنا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا قیامت کے میدان میں جب قدم رکھے گا تو امن و امان ہے ہی اس کے لیے۔ کہ اپنا رسول اللہ اپنے الفاظ میں بتاؤں آپ کو، یہ تو آپ اپنے آپ کو کہاں لے گئے؟ یہ تو بات خدا خانہ کعبہ کی کر رہا ہے، اور خانہ کعبہ سے ابراہیم نے کہا کہ محبت کرو۔ فرمایا کہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آیت کہہ رہی ہے لوگوں میں سے فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں میں سے بعض کے دل کو میرے بچوں کی طرف موڑ دے۔ یہ موڑنے کا لفظ بڑا نامناسب ہے، بڑا ہی بے ڈھنگا لفظ ہے جو میں کیا کروں۔ تہوی الیہم یعنی ہوا اور ہوس، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جن کے دل کی شدید تمنا، خواہش، عشق، شور و شغف، دل فریبی، عجیب ہے، بے خودی کا عالم، وارفتگی، محبت اور عشق کے جتنے الفاظ ہیں وہ آپ لے آئیے تہوی کے سلسلے میں۔ اور پھر اس کے بعد ابراہیم نے کہا میرے بچوں کی طرف دل باز کے ایسے لپکے ہیں۔ تو اس نے کہا یہ تو خانہ کعبہ کے بارے میں امام نے فرمایا، یہاں پر لفظ آیا الیہم، جو کہ انسانوں کے لیے ہے۔ اگر بیت اللہ کے لیے ہوتا تو خدا فرماتا الیہا، ابراہیم کہنا میرے بچوں کی طرف موڑ دے۔ الیہم استعمال ہوتا ہے انسانوں کے لیے، الیہا استعمال ہوتا ہے بے جان چیزوں کے لیے۔ مولانا الیہم کا لفظ استعمال کیا، الیہا کا لفظ استعمال نہیں کیا، لہٰذا میرے بچوں کی جانب دل لپک کر جائیں۔ یہاں تک اگر آپ آ گئے اور بڑے اچھے طریقے سے آپ آئے تو میں دو لفظ کو سمیٹ کے پھر مصائب کی طرف آؤں۔ کیا فرمایا تھا خداوند تبارک و تعالیٰ نے کہ ابراہیم کی نسل میں سے محسن و ظالم لنفسہ مبین۔ آیت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، محسن اور ظالم۔ محسن کہاں سے نکل کے آیا؟ احسان سے۔ احسان کا مطلب کیا ہے؟ مانا احسان تو بہت آسان، آپ نے مجھے پانی پلایا، آپ کا مجھ پر احسان ہے، میں نے آپ کو پانی پلایا، میں نے احسان کیا، آپ نے مجھے گاڑی میں بٹھا کے چھوڑ دیا، کھانا کھلایا، پیسے دے، آپ کا احسان ہے، یہی کام میں نے آپ کے ساتھ کر دیا، میں نے آپ پر احسان کیا۔ یہ احسان ایک مرحلہ ہے احسان کا، ایک احسان کا مرحلہ ہے جو ختمی مرتبت نے فرمایا۔ وہ کیا مرحلہ ہے احسان کا؟ وہ احسان کا مرحلہ یہ ہے جب یا رسول اللہ یا رسول اللہ، جب نہ رسول اللہ نہیں، یا رسول اللہ۔ عبادت کیسے کریں؟ کہ او بدھ رب کا، اپنے رب کی عبادت ایسے کرو
کأنہ یراک یا کأنک تراک، اصلاح کر لیجیے، کأنک تراک، اپنے رب کی عبادت ایسا کرو جیسا اس سے تم دیکھ رہے ہو. اگر بڑے کسی بادشاہ کو، حاکم کو دیکھ رہے ہو، اس کے سامنے ہو، تو کیسی ہیبت طاری ہوگی. یہ ہے احسان. ایسے عبادت کرو. وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اچھا اس مرحلے پر نہیں ہو کہ تم اس کو دیکھ سکو. جناب امیر یا علی، آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ کہا کہ بھائی حق کیا وائے ہو تم پر؟ میاں ہاں یہ کیا بات کہہ دی؟ لم اعبد ربا لم ارہ، میں نے ایسے رب کی عبادت ہی نہیں کی جس کو نہ دیکھا ہو. فرمایا اچھا جناب امیر سمجھ گئے کہ اب یہ گمراہی پہ جا سکتا ہے. کہا کہ دیکھو لا تراہ العیون، آنکھیں نہیں دیکھتی، بل تراہ القلوب بحقائق الایمان، دلوں میں جو ایمان کی حقیقت کا نور ہے، دلوں کی آنکھوں کے ذریعے دیکھا جاتا ہے خدا کو. اور فرمایا آپ نے تو رسول خدا نے کیا فرمایا؟ کہا دیکھو ایسے عبادت کرو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اور اگر تم یہ جذبہ، یہ سوچ اپنے اندر نہیں لا پا رہے تو کم از کم یہ تو سوچو، یہ تو سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ ہو گیا احسان. اب اگر یہ جو آیت آئی ہے اولاد ابراہیم کے لیے، کہ جس میں اولاد ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خدا نے فرمایا ان میں کچھ محسن ہیں، یعنی جو محسن ہیں ان کے وجود کی کیفیت یہ ہوگی کہ جب یہ عبادت کریں گے تو عبادت ایسی کریں گے جیسے خدا کو دیکھ رہے ہوں. جب یہ خدا کو دیکھیں گے تو ان کے وجود پر جو کیفیتیں طاری ہوں گی، تو کیا یہ صرف نماز میں خدا کو دیکھ پائیں گے؟ اولاد سرکار ختمی مرتبہ ہے کیسی؟ بھائی امام حسن نماز اچھی پڑھتے تھے، بقیہ دن میری آپ کی طرح نعوذ باللہ گزارتے تھے، سو گئے کھا لیا پیتے وہ، لیکن نماز اچھی پڑھتے تھے. نہیں کیوں؟ مولانا کہاں سے؟ خدا نے سورہ نور میں فرمایا لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ دنیا کے کاموں میں مشغول رہتے بھی ہیں لیکن ان کا ہر کام ذکر الہی ہوتا ہے. یہ سرکار وہ الف زبر آ بے زبر با والے ہوں گے کہ جو نماز پڑھیں تو بڑی اچھی اور سر سجدے میں دل دغا بازی میں، وہ اور مرحلہ ہے. یہ جو اولاد سیدہ ہے، جو سیدہ کے گھر میں پروان چڑھ کر دنیا میں اپنا نور پھیلا رہی ہے، خدا قرآن میں فرما رہا ہے یہ ہر حال میں ذاکر الہی ہیں، یہ ہر حال میں ذکر خدا کرتے ہیں. سرکار ذکر خدا، اب میں ایک اشارہ کر دوں اور کافی ہے آپ کے لیے. ابھی یہ 25-26 برس کا نوجوان خیمے سے نکلا ہے، ابھی عمرو ابن عبدود کے سر کو چیرا نہیں ہے، کہہ دیا پورے کا پورا ایمان. جو قدم اٹھا کے ابھی جناب امیر نے جہاد کیا نہیں ہے، پورے کا پورا ایمان. جب چیر کر آئیں گے تو اب کل ایمان نہیں کہا جائے گا. کہا دیکھو خیمے سے نکلتے وقت ایمان کا مرحلہ بتایا، خیمے میں داخل ہوتے وقت عمل کا مرحلہ بتایا. عمل کے مرحلے میں علی کی نمازوں کا مقابلہ مت کرنا. میاں ایک لمحے کے لیے تلوار اٹھی گری، کائنات ایک طرف، ضربت ایک طرف، برابری نہیں کر سکتے. کتنی دیر کی تلوار اٹھی تھی؟ 15 منٹ لگائے تھے مولانا. 1 سیکنڈ اٹھی اور کھٹاک سے ایک سرکار، ایک شاید اسٹاپ واچ میں بھی نہیں آ پائے، شاید ڈیجیٹل اسٹاپ واچز میں آ جائے. خوب اب آپ نے غور سے سنا. اب آپ کا یہ حق ہے جملہ آپ سے کہوں. وقت جس کی ضربت کو نہ تول پائے، رسول خدا نے تول دی. اچھا جب تل جاتی ہے چیز تو اس کی حقیقت پتہ چل جاتی ہے. رسول خدا نے ایسی تولی کہ کائنات کو جہل میں چھوڑ دیا. ہر چیز جب بھی تولی جائے آپ مرحلہ علم پر آتے ہیں. میں نے تخت کتنے کا ہے تول دیجیے ترازو میں، ارے 50 کلو کا، اچھا 100، یہ ممبر 200 کلو کا. جب بھی چیز تولی جاتی ہے تو اس کی حقیقت پتہ چل جاتی ہے. رسول خدا نے تولی
کہا دیکھو ضربت علی یوم خندق. اچھا اب سب غور سے سننے لگے کہ علی کی ضربت 2 رکعتوں کے برابر ہے ہماری, 200 2 کروڑ. سرکار آپ اور آپ کے بابا جان بھی آ جائیں. یعنی ہر تلنا علم کو لے کر آتا ہے. یہ تلنا جہل میں کمی نہیں کر رہا, جہل کو بڑھا رہا ہے. تو غور فرمانے آپ, قیامت تک, قیامت کب آئے گی نہیں پتا. کتنے مومن صحابہ کرام, ازواج مطہرات, قطب, ابدال, درویش, صوفیہ, مفسر, محدث, متکلم, فلسفی, مناطقہ, جتنے بھی لوگ ہیں عبادت کرنے والے, ہر مرحلہ رسول خدا نے, اب سب نے سنا, عجیب جہل کے مرحلے پہ چھوڑ کے چلے گئے. تو سرکار مجھے ابھی ایک شعر یاد آیا ہے, آپ درود پڑھیے, درود پڑھیے. رسول خدا جب بتاتے نا کہ عالم غیب سے رسول خدا جانتے ہیں کہ میں ان کو کیا بتاؤں, عربی زبان میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہے, کیسے بتاؤں. یعنی ہر تو ناپ تول جہل کو یا ختم کرتا ہے یا جہل کو کم کرتا ہے, یا علم کو بڑھاتا ہے یا علم کو اپنے مقام پر رکھتا ہے, یا علم کو مزید ایک ترقی. یہی ہوتا ہے جب بھی آپ کوئی کیلکولیشن کر رہے ہیں تو عجیب بات ہے جہل میں چھوڑ کے چلے گئے رسول خدا. یعنی کیا مطلب, یعنی مطلب یہ ہے. اب مجھے ایک شعر یاد آیا ابھی مصروف ہیں اہل نظر حیدر شناسی میں. یہ کب کا شعر؟ آج 2025 کا, 36 کروڑ سال بعد, 36,000 ارب سال بعد. اگر آپ یہ شعر پڑھیں گے تب بھی صحیح ہے. قیامت آ گئی, آپ جنت میں چلے گئے, بہشت میں مولا کے پہلو میں بیٹھ کے یہ شعر پڑھیں گے تب بھی صحیح ہے. ابھی مصروف ہیں اہل نظر, ہر جاہل کی بات نہیں کر رہا میں. سرکار میری اوقات کیا, جب بھی کوئی مشکل مسئلہ پیش آیا دوڑتا ہوا گیا, دق الباب یا علی, یہ تو بتائیے مجھ جیسے جاہل کی اوقات کیا. درود پڑھیے محمد عالم. میں لہذا ابھی مصروف ہیں اہل نظر حیدر شناسی میں. ابھی گوہر صدف میں ہے, صدف دریا کے اندر ہے. شیل ہوتا ہے, شیل, آپ اس سی پی کو چیرتے ہیں اس میں سے موتی نکلتا ہے نا, اتنا آسان ہے. نہیں سرکار, سمندر کی تہ میں کون جائے گا؟ جس کی سانس ساتھ دے گی. کسی کی سانس سلمان فارسی کی سانس ہے, پھول ہی نہیں رہی, غوطہ لگایا جا رہا ہے, لیکن ایک جگہ جا کر سلمان فارسی کی سانس جواب دے جائے گی. ایک ہی ہے مردوں میں کہ جو 14 میں نہیں ہے لیکن تہ تک گیا, وہ ہے ابو الفضل عباس. خدا نے اگر ابو الفضل عباس کے پدر بزرگوار کی گھوڑے دلدل کی ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاری کی قسم قرآن میں کھائی, 5ویں امام نے زیارت میں مولا عباس کی, جو مولا عباس کی ذوالجناح کی رفتار کو کند کر دے اس پر لعنت بھیجی. یہ ہے سرکار, کیا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا کوئی ابو الفضل عباس کی
فنا امامت میں. اگر مستورات میں جناب عقیلہ بنی ہاشم ہیں جن کو آپ وارث تطہیر ثانیہ زہرا کے نام سے یاد کرتے ہیں, خواتین مستورات میں اگر وہ بی بی اس سطح تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا, نہ کہ کوشش کرو, وہ پہنچ ہی نہیں سکتا, اسی طرح سے دائرہ رجال میں یہ شہزادے ابو الفضل شہزادہ علی اکبر اس مقام پر ہے. لہذا ہم چلے تھے کہاں سے ذکر کو لے کر؟ حقیقت امامت. حقیقت گرد پائے ابو الفضل نہیں سمجھ سکتے کیا ہے. لہذا جب یہ قافلہ دربار شام میں پہنچا ہے, آپ کو یاد ہے برکت دی ہم نے ابراہیم کی نسل میں برکت دی. شہزادی نے یزید کو مخاطب کر کے اتنا عجیب امامت کو سمجھنے کی درسگاہ ہے, اس سے بڑی امامت کو سمجھنے کی درسگاہ خطبہ جناب زینب اور خطبہ امام سجاد سے بڑھ کر کوئی درسگاہ ہے ہی نہیں جو امامت کو سمجھا سکے. شہزادی نے جانتے ہیں ہم کیا جملہ کہا ہے؟ ایک تو یہ کہ شہزادی گفتگو کر رہی ہیں یزید کے ساتھ. شہزادی نے جب تک تاریخ باقی ہے, دنیا باقی ہے, شہزادی نے ایک جملہ کہا, انی لاستصغر قدرک. یزید دیکھ, تو اس سے کہیں زیادہ حقیر ہے کہ میں تجھ سے گفتگو کروں. آپ سمجھتے ہیں یہ شہزادی نے جملہ بس یوں ہی کہہ دیا کہ تو اس سے کہیں حقیر ہے؟ آپ کے سامنے یہ شعر ہے, اگر وہ اذن امام بھی تو شمر سے کلام بھی, وگرنہ وہ کجا امیر لشکر حسین. شہزادی کی حیثیت ہے کہ یزید سے گفتگو کرے. یہ شاید بی بی کے دل پہ کیا کیفیت طاری ہوئی ہوگی, انی لاستصغر قدرک. لیکن یزید یاد رکھ, فقط کیدک وسعسایک وجہد جہدک, جو تجھے انتھک کوششیں کرنی ہے کر ڈال. فلا تمیت وحینا ولا تمحو ذکرنا, نہ تو ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے, نہ تو ہمارے گھرانے کی وحی کو ختم کر سکتا ہے. یہ کون سا جملہ ہے؟ یہ بی بی اس بھروسے پر نہیں کہہ رہی کہ میرا بھتیجا سید سجاد لشکر و خدم و حشم و اسلحے کا مالک ہے. یہ بی بی جو جملہ ادا فرما رہی ہیں یزید کے دربار میں, یہ قرآن کی والصافات کی آیتوں کو سامنے رکھ کر یہ وعدہ الہی ہے. یہ بی بی زینب دربار میں نہیں ہے, یہ خون ابراہیم موجود ہے, یہ طہارت مریم موجود ہے, یہ خون اسماعیل موجود ہے. یہ بیوی نے اس وعدے کو دیکھ کر یزید کو للکار کر گفتگو کی ہے. اور بخدا جگر پھٹ جائے انسان کا کہ شہزادی کا مقام اور مرتبہ اور یزید تخت پر بلند مقام پر, یزید کے کفر فسق و فجور جہنمی ہونے کے لیے یہی کافی ہے. یہی کافی ہے یزید کے ملعون ہونے کے لیے کہ وہ بلند مقام پر ہو اور اولاد سیدہ نشر, یہ کافی ہے جہنمی ہو. بی بی زینب نے آپ کو عجیب مرحلہ ہے اس بی بی کے صبر کا. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ماں کو رسول کے غم میں نڈھال ہوتے ہوئے. یعنی ماں کو دیکھا ہے کہ نانا جان کا کرتا چہرے اقدس پر رکھا شہزادی نے, وہ غشی علیہا وہ سقطت لوجہہا, روایت کے الفاظ ہیں, غش آ گیا جناب سیدہ کو اور تیورا کر زمین پر گر پڑی. یہ بچی دیکھ رہی ہے 5 برس کی, نانا کا نام آتا ہے, تہجد کے لیے مادر گرامی اٹھ رہی ہیں جناب سیدہ. شیخ عباس کہتے ہیں فاستوحشت فی ظلمت اللیل, رات کی تاریکی ہوتی تھی, سیدہ نماز تہجد کے لیے محراب عبادت میں تشریف فرمائے. ایک دفعہ شیخ عباس قمی کہتے ہیں دل گھبراتا تھا بی بی کا. کیوں؟ 29 صفر 10 ہجری میں بی بی نے پہلی نماز تہجد ادا کی ہے کہ جو بغیر بابا کے ذکر کے تھی. رسول خدا, یہ جملہ سن لیجیے آپ, چھٹے امام نے کی گواہی ہے.
مسجد میں ایک شخص مسجد نبوی میں مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہا تھا. چھٹے امام نے پوچھا یہاں کیوں نماز پڑھ رہا ہے؟ روایت ہے کہا کہ نہیں بس جی چاہا مصلی بچھا لیا پڑھ رہا ہوں. فرمایا تو جانتا ہے یہ ہماری دادی کے گھر کی دہلیز ہے. اگلا جملہ سنیے چھٹے امام کا. فرمایا ہماری دادی کے گھر کی چوکھٹ پر ہمارے نانا رسول اللہ جانماز بچھا کر تہجد ادا کرتے تھے. یعنی جو رسالت سے آشنا ہے نا رتی برابر, وہ سیدہ دہلیز سیدہ ہے. یہ سیدہ کو آواز نہیں آ رہی تھی نا بابا کے, دل گھبرایا. اس کے بعد اس بی بی نے دیکھا محسن کی شہادت دیکھی, ماں کو دیوار کا سہارا لے کر چلتے ہوئے دیکھا. میں ایک جملہ کہوں آپ سے, جب کسی گھر میں ماں کی طبیعت زیادہ خراب ہو, چھوٹے بچوں ہوں نا, دادا نانا ماموں چچا آتے ہیں, کہتے بھائی چھوٹے بچوں کو تم دنیال ددیال میں بھیج دو, یہ ماں کو نہیں دیکھ پائیں گے, ماں کی طبیعت خراب ہے. ماں بستر سے لگی بیٹھی ہے, جھک کے چل رہی ہے, بازو زخمی, چہرہ زخمی, پہلو زخمی. کیا کوئی آیا کہ زینب کو ہمارے حوالے کر دیجئے؟ 95 دن اس بی بی نے اپنی ماں کو اس انداز سے دیکھا. باپ گیا سحری کر کے مسجد میں, اپنے قدم مبارک پر چلتا ہوا, جب واپس آیا بیٹی نے دروازہ کھولا, ریش مبارک سے خون بھل بھل بہ رہا. کیا دل پر گزری ہے؟ بابا علی چلے گئے, حسن مشتبہ کو خون کی قح کرتے ہوئے دیکھا. کربلا میں ایک ایک کر کے بھائی کے اصحاب کو شہید ہوتے دیکھا. ایک دفعہ وہ مرحلہ آیا, بابا اجازت ہے اب ہم لڑنے جائیں؟ لیلا کے چاند نے اجازت جب مانگی, کیا سنتے ہیں آپ یہی سنتے ہیں نا, سو سلام نوحہ مرثیہ میں, بیٹا پھوپھی سے اجازت لو. جب علی اکبر کے چہرے کو دیکھا ہوگا, کیا گزری ہوگی پھوپھی کے دل پر. یعنی علماء مراجع فقہا جب علی اکبر کے مصائب سنتے ہیں, عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے. اشعار سن کر جس پھوپھی نے اپنے ہاتھ سے رخصت کیا ہوگا, جگر پھٹ کے شک نہیں ہو گیا ہوگا. ابھی اکبر کے غم میں آنسو خوش نہیں ہوئے تھے. شہزادی آپ کے دونوں بیٹے اون محمد مارے گئے. فنائے امامت دیکھیے بی بی کا. اکبر کی لاش آئی, بی بی کے الفاظ ملتے ہیں وا محمد و علیہ. اون محمد کی لاش آئی, بہن نہیں ملتے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ حسین کے بیٹوں پر میرے بیٹے صدقے, اپنے بیٹوں کا نام لے کر ماتم نہیں کیا. سلام ہے اس بی بی کو. عباس کا لاشا خیمے میں آیا ہی نہیں, شاید بی بی برداشت نہیں کر پاتی, بی بی کی موت واقع ہو جاتی. مولا حسین کی شہادت کے منظر کو دیکھا. اس بی بی کو مولا حسین کے ایک جملے نے پابند کر دیا تھا. مولا کا حکم تھا کہ ایک مقام تک گریہ بالکل نہیں کرنا ہے تم کو. میں اس جملے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس شہزادی کا جگر پھٹ رہا ہے. جب کسی کے گھر میں اس کے کسی عزیز محرم کی, مرد کی وفات ہو جائے نا, اور وہ خاتون گریہ نہ کرے, کہا جاتا مصائب سناؤ, نوحہ سناؤ, کربلا بھیجو, گریہ کرے تاکہ دل کا غم کم ہو جائے. خوب توجہ کر, یہ جملہ سمجھیا, کیونکہ اطباء کہتے ہیں کہ یہ بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے. یہ دل غم کا بوجھ برداشت نہیں کر پائے گا. بی بی زینب کے 18 یوسف شہید ہوئے ہیں, لیکن سلام ہے اس بی بی کے صبر کو. آقا حسین نے رخصت سے پہلے کہا دیکھو زینب, خبردار کوئی زبان پہ ایسا لفظ نہ آئے. خبردار, آنسوؤں کو روک کر
کس مقام تک مولا کی وصیت تھی؟ جس مقام تک مولا حسین کا حکم تھا زینب نے گریہ نہ کیا. میں کہوں گا بی بی تیرے سب سے بڑے مصائب یہ ہیں کہ کبھی اکبر کا سر، کبھی عباس کا سر، کبھی حسین کا سر، لیکن بی بی تو نے مولا کے حکم پر اپنے دل کو عجیب بندھن میں باندھ. لیکن بی بی کے صبر کا دامن اس وقت ہاتھ سے چھوٹ گیا، ضبط کا بندھن اس وقت ٹوٹ گیا جب ایک دفعہ بی بی نے سر اطہر کو اس ظالم کے پیروں میں رکھے اپنے ہاتھوں سے چھڑی ماری. ایک دفعہ علی کی بیٹی کو جلا لایا. اے یزید تو ان تن دہانے مبارک پر. دوسرا جملہ جانتے ہو کیا فرمایا؟ فرمایا امن العدل یبن طلقہ، اے ہمارے آزاد کردہ قیدیوں کی اولاد تجھے شرم نہیں آتی؟ وہ مکہ تھا، میرے نانا نے مکہ فتح کیا، تیرے آبا و اجداد کو معاف کر دیا، لیکن تیری حالت یہ ہے کہ تیری بیٹیاں تو پردے میں ہیں، رسول کی بیٹیاں